نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في موضع آخر: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آج اس بہت مبارک یوم دن کے اندر اور بہت ہی باسعادت گھڑیوں میں بہت ہی خوش نصیب حضرات جو اللہ جل شانہ کی خاص رحمت و شفقت سے زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ بڑے ہی سعادت مند حضرات جن کو اسلام کے ایک فریضے اور عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور بہت پیارے ساتھیوں اور بہت ہی زیادہ عزیز دینی ملی بزرگوں، بھائیوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، مستقبل جس کے بارے میں ہر شخص اس وقت پریشان ہے، اس کے
حقیقت میں مرد میدان ہمارے نونہالان جن سے کی طرف ہم بڑے اندیشے میں ہیں، ان کے مستقبل کے سلسلے میں، ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کے دین کے سلسلے میں ماضی کو ہم آئینے کی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر زندہ اقوام میں سے ہیں اور اپنے اسلاف سے اور اپنے ماضی سے ہمارا رشتہ نہیں کٹا ہوا ہے تو، اور حال جیسا کچھ ہمارا حال ہے وہ بالکل عیاں ہے، مستقبل کے سلسلے میں فکر مندی ہے، اور خاص طور پر اپنے جگر گوشوں کے ایمان و اسلام کا صحیح معنی میں ہمیں سوچ سوچ کر کے ہلکان ہونا پڑتا ہے۔ ملت کی وہ میری ماں اور بہنوں جن کے آغوش تربیت میں پلنے والے ہی انسانیت کے حقیقی رکھوالے، کتاب و سنت کے حقیقی متوالے اور ایمان و یقین کے روشنی کو جگمگانے والے اور اسی کی راہ کو ساری انسانیت کو دکھانے والے ہوا کرتے ہیں، وہ میری بہت ہی پیاری اور بہت ہی محترم مائیں اور بہنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان مسلمان ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العزت والجلال کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ اقرار جتنے دل سے کیا جائے اور جس زبان سے کریں وہ قبول نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش رہتی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس میں گنجائش ہے، رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے لا الہ کوئی معبود نہیں، دلوں کو پاک کر لو پہلے، زبان کو صاف کر لو پہلے، افکار و خیال کی دنیا سے وہ جھٹک دو اور اس کے بعد کہو الا اللہ، اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ ہلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ ہے، اسی لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ عبادت جو اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ رکاوٹ سب سے بڑا شرک ہے، اور اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور قوموں کو سربلند کیا یا دوسری قوموں کو ریجیکٹ کیا۔ یہ نقطہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے، اور یہ بھی ایمان کی چیز ہے کہ آمنتو بکتاب اللہ، القرآن، قرآن پر ایمان لایا تو اس سے ایک ذرہ بھی کم ہم قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ توریت پر ایمان لانا کم نہیں کر سکتے، انجیل پر نہیں کر سکتے، صحف ابراہیم پر نہیں کر سکتے۔ یہ اہمیت ہے اللہ کے کلام کی، چاہے وہ کلام قرآن کریم کی شکل میں ہو، توریت و انجیل کی شکل میں ہو، یا زبور اور صحف ابراہیم کی شکل میں ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آخری نبی، سب سے افضل نبی، سب سے پیارے نبی، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کے دلارے نبی، اور وہ نبی جن کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں اتنا کچھ فرمایا ہے کہ کہنے والے کو دو لفظوں میں کہنے کی ضرورت پڑی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ افضل الخلائق، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ اللہ جل شانہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ لیکن ایمان کی حیثیت سے یونس ابن متہ سے کسی طریقے سے ہم ذرہ برابر بھی ہم بڑھاتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ روک دیا تھا یونس علیہ السلام جو قوم سے چلے جا رہے تھے، بہت آپ جانتے ہیں اس واقعے کو، تو اللہ کسی کے دل میں نہ آ جائے، کوئی ایسا سوچ بھی نہ لے کہ ایک نبی نے ایسے کیا تھا اور ان کی یہ حیثیت تھی، ان کی یہ پوزیشن تھی، تو کسی بھی نبی کے مقابلے میں ذرہ برابر ان کا مقام کم ہے بحیثیت نبی اور نبوت۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں، اللہ کے نبیوں میں ہم ذرہ برابر لا نفرق، نفی کامل ہے یہاں،
جنس کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے، ہر ناحیے سے نفی ہے کہ کسی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کریں گے۔ ایک چیز ہے، ہم دوسروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ کسی نبی میں تفریق نہیں کرنی، اور عالم میں فرق کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو زیادہ تھوڑا سا علم ہے، ان کو تھوڑا سا کم ہے، یا آپ کے خاندان کے ہیں یا آپ کے زبان بولنے والے ہیں، کیا یہاں جائز ہو جاتا ہے؟ حاملین علم کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ ہاں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو بعض کے پر بعض کو فضیلت ہم نے دی ہے، لیکن بحیثیت رسول، بحیثیت نبی ذرہ برابر آپ نہیں فرق کر سکتے، نہ توریت میں نہ قرآن میں۔ اور وہ تفصیلات تو بات کی ہیں جو ہم نے بنائے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ تو صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مسلک جو ہے یہ ہم نے بنائے، کچھ لوگوں نے مشرب کے نام پر بنائے، کچھ لوگوں نے مسلک کے نام پر بنائے، کچھ لوگوں نے فقہ کے نام پر بنائے، اور کسی نے تزکیہ اور تعلیف اور پتہ نہیں کن بنیادوں پر بنائے۔ افکار کی دنیا اس وقت بہت زیادہ ہے، بہت گڈمڈ ہے، عالم عرب کے سلسلے میں یا مسلمانوں کے عام معاملات کے سلسلے میں، پھر اس ملک کے جتنے مسائل اور مشکلات ہیں اس کے سلسلے میں لوگ کن راستوں پر چل رہے ہیں، وہاں یہ سب بنائی ہوئی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اصل اسلام جو اللہ کا دین دیا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھنے سے پہلے کہ قرآن رہتے ہوئے، حدیث رہتے ہوئے، ان الدین، دین بے شک یقینی حقیقی طور پر صرف ایک ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ جل شانہ پورے زور کے ساتھ، اللہ جل شانہ کہتے ہیں تو زور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ جب کچھ کہہ رہا ہو تو بیٹوں کے سامنے اسے چیخنے کی ضرورت ہے، اسے زور لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کا اشارہ اس کی ایمان اور اس کی زندگی اور اس کے موت و حیات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسی پر مرے، اسی پر مٹے، اسی پر رہے؟ لیکن کیا چیز تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام لن يقبل منہ، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اسے کہہ دیا یہ کرو، وہی ہونا چاہیے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ چیز، اس میں ہم جیسے چاہتے ہیں آزاد ہو جاتے ہیں۔ غیروں کو دیکھتے ہیں کہ ایک اور دین کے مقابلے میں ایک دین کر لیا اس نے، تو وہاں بھی اتنا چیز بجگی نہیں ہوتے جتنا ہم نے مسلک ہم نے بنائے، اللہ جل شانہ نے نہیں بنائے۔ دین ایک دیا تھا، وہی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، وہ دین اس وقت آ چکا تھا، دیا جا چکا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، اور آپ کا کیا تھا؟ آپ کا مسئلہ تو یہ تھا کہ بولنے کے سلسلے میں بھی اگر بولتے تو دنیا کے سب سے اچھا بولتا، دنیا کے جتنے حکمت کی باتیں کہی گئی ہیں اور جتنے حکمائے زمانہ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے یہاں حکمت کی باتیں، اچھائی کی باتیں اور پیاری باتیں، انسانیت کے لیے مفید باتیں سب کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور کیا بھی سائنس کے حساب سے کریں، قوموں کے سدھار کے حساب سے کریں، جس حیثیت سے کریں، سب اچھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی اگر کوئی بات کرتے دنیا کے سلسلے میں، اپنے مزاج سے، اپنے دماغ سے، اپنے تجربے سے، یا وہ صفائے قلب جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور دو مرتبہ فرشتے نے آ کر کے اس کو دھلا تھا، اور آپ سب سے زیادہ دل کے بعد صاف و ستھرے تھے، کسی بھی ناحیے سے دیکھیں گے تو آپ سب سے بہتر ہو سکتے تھے، سب سے اچھے کہہ سکتے تھے، سب سے اچھا سوچ سکتے تھے۔ لیکن وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بولتے ہی نہیں، سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ یہ عبرت اور نصیحت ہے تمام فرقوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن خاص طور پر علماء کے لیے، اور خاص تو اخص طور پر ان سے بھی زیادہ وہ جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، لیکن وہ ہوا و ہوس آپ کے دل میں کہیں سے بھی اپنی خواہشات
اپنی کوئی پسند، اپنا کوئی اعجاب، اپنا کوئی تکبر اور اپنی خود پسندی کہیں سے آتی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں رہ جاتی۔ ہوا، خواہشات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 73 فرقے کبھی بتائے، اشارے فرمائے، وہاں پر آپ نے من جملہ ایک بتا دیا کہ قیامت تک ہم کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بعد پیدا ہوگی، قدریہ پیدا ہوں گے، جبریہ پیدا ہوں گے، جہمیہ پیدا ہوں گے، معتزلہ پیدا ہوں گے، خوارج پیدا ہوں گے، رافضی پیدا ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، طائفہ منصورہ بھی رہے گا۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا، صرف کہا کہ اصحاب الاہواء، خواہشات کی بنیاد اچھی سے اچھی چیز میں خواہش داخل ہو جائے گی، ان کی پسند داخل ہو جائے گی، ان کا دل و دماغ اس معنی میں داخل ہو جائے گا کہ اس میں ان کی کوئی غرض ہے، کم سے کم یہ ہے کہ وہ اچھے کہلائیں اور بڑے ہو جائیں۔ کہیں بھی اور جب معاملہ بحث اور بحثی اور کٹ حجتی تک آ جائے تو پھر سمجھیے کہ خیر نہیں ہے، نہ وہ علم رہا، نہ وہ عالم رہا، نہ وہ جنت رہی، اور نہ صراط مستقیم رہا، چاہے وہ سب سے بخاری مسلم کی صحیح حدیث سناتا ہو۔ ہم یہاں رک کر کے ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو اہوا، خواہشات نفسانی دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں، ہمارے صفوں میں، ہمارے گھروں میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو جس طرح دوسرے کے ایمان کے سلسلے میں ہم کو خطرہ ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کے رسول تو اس خیر خواہی، اس اخلاص اور اس ایمان اور اس للہیت کے علاوہ کوئی سوچتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ کا کوئی یہی معیار تھا۔ تو کیا ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اپنے گھریلو مسئلے میں، اپنے جمعیت و جماعت میں، اپنے گھریلو معاملات میں کہیں اس طرح کی چیز تو داخل نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ذرہ داخل ہوا تو جہاں پورے آپ کے یہ وضو کیے بغیر اتنی عظیم الشان عبادت جمعہ کی نہیں ادا ہو سکتی تھی، اگر ایک قطرہ پیشاب مل جائے، اس سے کہیں خطرناک اور اس سے کہیں زیادہ جراثیم کے ساتھ اور اس سے کہیں زیادہ نجس و ناپاک بنانے والی کون سی چیز ہے؟ یہ نیتوں کا کھوٹ ہے، دلوں میں ریا ہے، یا یہ کہ کیا ہے؟ نفسانیت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خواہشات نفسانی یا ہوا و ہوا۔ اور اسی کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے مدد طلب کرنے کے، معافی پہلے ہی مانگ لیتے تھے، اور گناہوں سے پاک صاف کیے جانے کے بعد بھی اور ہر طریقے سے معصوم کیے جانے کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ سارے دشمنوں کا مقابلہ بہت آسان ہے۔ ہم مسجدوں کی طرف کسی کو آڑی ترچھی نظروں سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ مساجد اور مقدسات اور اپنے پرسنل اللہ اور اپنے دیگر شاعر اسلام اور دین کی طرف کسی کے لیے سب سے سستا چیز میرے ہتھیلی میں میری جان، لیکن اس کا کیا کریں گے؟ جو خواہشات نفس خود ہم نے پالے ہیں، اس بت کو کون توڑے گا؟ 360 بتوں کو توڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کے نبی سارے بت دنیا کے ٹوٹ گئے، لیکن ایک بت ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آپ خود غور کریں۔ افرأیت، خود غور کریں، خود فیصلہ سنائیں، خود اپنی رائے پیش کریں اور سوچیں تو ہے کیا یہ چیز کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، یہ کس دل میں ہے؟ یہی چیز تھی جو صحابہ کا تزکیہ ہوا تھا، یہی تزکیہ تھا، یہی پاکی تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا قیامت کے دن تک کے لیے قرآن و حدیث پر چلنے اور قرآن و حدیث کے پکڑنے اور عضو علیہا بالنواجذ، دونوں دانتوں کے چہوں کے درمیان نواجذ میں دبا کر کے کہ ایک منہ کھلنے نہ پائے کہ یہ رسی چھوٹ نہ جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ وہ تو کہا تھا کہ یہی سبیل ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مومن ہیں ان کے مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي۔ تم پوچھتے ہو تو ہم 73 فرقوں کی کیا کیا کارستانیاں بتائیں؟ کچھ کا تو مزاج ایسا ہے کہ ایک جھوٹ بول دیا تو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اتنا پختہ ہے اپنے
اس شریعت اور دین اور اسلامی تعلیمات پر چلنے میں. دوسرے ایسے ہیں جو کسی بھی طریقے سے اس قدر ان کا یقین ہے اپنے توحید کے سلسلے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل نہیں بھی رہا تو اللہ سے رشتہ یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا دوسرا. یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ سب راستے طرق متشتتہ ہیں، یہ مختلف راستے ہیں جو تم کو فتفرق بکم عن سبیلی، تم کو حقیقی صراط مستقیم سے ہٹا دے. کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ یہ صحابہ معیار ہیں جن کیسے اس قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، کس طریقے سے چلتے ہیں، یہ معیار ہے. ایسا بنا دیا صحابہ کرام. اس لیے کہ وہاں نفسانیت، خواہشات اور دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی کار فرمائی نہیں تھی، اور تعویل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کر لیا اور اس کے لیے 100 دلیلیں ڈھونڈے. اور چونکہ اس کے ڈانڈے ابلیس سے ملتے ہیں جس نے اتنا مقام بنایا تھا کہ فرشتوں میں چلا گیا تھا. وہ فرشتوں کے سب میں جنات بیٹھے، اور وہ بھی اتنی اونچی جگہ پر، یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور اس کے آپ بحث کے درمیان، بحث کو تو فلسفی جو 1000 دلیلیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اس کو بھی اللہ نہیں ملتے، اور یہاں کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے. اہل حدیث کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ نص کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ اور رسول کے فرمان کے سامنے میری اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بھی 100 دلیلیں لاتا ہے. اس بیچارے کی کیا وہ تھی؟ بیچارہ اس معنی میں کہ اس نے دلیلیں بڑی تگڑی دی تھی. خلقتنی من نار، آگ جو سربلند ہوتی ہے اس کا ایک مقام ہے، اور یہ مٹی خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں، اور فرشتوں کو دیکھ کر کے اس نے جانا بھی ہوگا کہ یہ مٹی، اس کے ٹھیکرے اور اس کی پتہ نہیں کتنی قسموں سے پیدا کیا اللہ جل شانہ نے اس انسان کو. دونوں میں کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ دلیل کے حساب سے کتنی اچھی بات تھی، لیکن حکم سے سرتابی تھی، نفسانیت کا دخول تھا، اور فلسفہ، دنیا کے فلسفات کو رکھنے کی بات تھی. اس لیے دین اور شریعت کے جتنے فلسفے بیان کیے جائیں وہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف کیا ہیں؟ دوسری طرف بلکہ وہی ہے، اصل ہے، مرکز وہی ہے. یہ ہے کہ آپ شریعت جو کچھ حکم ہوا ہے اس میں بے چون و چرا عمل کرے. گردن نہانت بطاعت، اللہ کی فرما برداری میں یہ گردن جھک گیا تو اب یہ 100 مرتبہ کٹے، یا یہ کہ جتنے کچوکے لگیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کٹ حجتی پر آئے گا یا سر اٹھا لے گا، فلاں چیز ہے تو ٹھیک ہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. امت کی ساری دلیدر انہی بنیادوں پر ہے، انہی چیزوں پر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو تصور کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اے میری امت کے لوگوں، دیکھو دنیا میں جس قدر اندھیرا تھا، شر و فساد تھا، اولئک کالانعام، تم چوپائے ہو چکے تھے لوگوں، بل ہم اضل، بلکہ جانور تو بہت اچھے ہوتے ہیں. جانور کا حال تو یہ ہے کہ دن بھر کا بھوکا ہوا ظالم مالک سے وہ اس کے پیٹ سے سٹ گئے ہیں، تب بھی وہ فرمانبرداری سے بوجھ ہوتا ہے. کیا مومن اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ چھوٹی سی چیز میں بھائی سے، دنیا سے، اور یہ کرتا ہے؟ کہا کہ اس وقت بھی وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اٹھ نہیں پاتا کرتا ہے، لیکن شام کو جب اس کو چارہ ملتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے سے بھی ایک اور بیل جٹا ہوا ہے اسی ناز کے اندر، اسی برتن کے اندر وہ بھی جٹا ہوا ہے، ادھر سے اس کو بھی کھانا ہے، وہ بھی اسی طرح سے بھوکا ہے. ایک پلڑا ادھر تھا تو دوسرا ادھر بھی تھا، نہیں سوچتا. لیکن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اب لا کر کے آپ کھلی دیں، یا یہ کہ جو پلاؤ پکایا ہے اس کے مزاج کے لائق وہ دے، کھائے گا پھر دوبارہ. پیٹ بھرا تو ایسے منہ کر لیتا ہے. ہم لوگ کسان آدمی ہے، دیکھا ہم نے کہ کھا لینے کے بعد بیل کا منہ ادھر کیجئے کہ اب جو لایا ہوں وہ بہت زوردار چیز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ حیدرآباد کی کیا ہے وہ؟ ہاں وہ میٹھا ہے جو بہت زوردار والا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ خوبانی والا کہتے ہیں. تو اس کے بعد بھی وہ منہ ادھر نہیں کرتا، ٹیڑھی
टेढ़ी तिरछी आंखें भी नहीं डालता, तो वो जानवर है। और ये इंसान क्या है, पेट भरने के बाद भी हल में मजीद। ये जहन्नम हमने बनाया है, पेट नहीं बनाया है। ये कुर्सी बनाई है, ये कोई काम की चीज नहीं है। कुर्सियां चाहिए, ये हवस और दुनिया की ख्वाहिशात कभी नहीं पूरी। ला यमलो जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़ाबिन लब्तगा सालिसन वला यमलो जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। यहाँ सिर्फ माल की बात कही गई है, और जिसको हम लोग माल समझते हैं और उसी में भटक रहे हैं। माल, बहुत से लोग कहते हैं माल क्या चीज है भाई? अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु मन यशाअ, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बिला हिसाब अल्लाह जल्ल शानहू देते हैं। जब अल्लाह ताला बिला हिसाब देते हैं तो ये क्या चीज है? हमको तो बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हैं, मोहल्ले में कोई वैसा नहीं है। अल्लाह के कुरान से रिश्ता जुड़ा हुआ है, सुबहान अल्लाह कहना नहीं भूलते, और हुकूक को फराइज अदा करते हैं, लेकिन भर पेट नहीं मिलता। इससे बेहतर रोजी अल्लाह ताला की तरफ से कोई और तकसीम नहीं हुई। पता नहीं आपने कैसे बिल्डिंगों को समझा, समझ रहे हैं? सेहत जिसकी बुनियाद पर आप बैठे हुए हैं, वो 1 लाख और करोड़ संपत्ति और प्रॉपर्टी के कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। हमने रोजी को, पता नहीं ये दुनिया ने जो सबसे बदतरीन चीज थी उसको हमने बना लिया है। ये हकीकत ये है कि यहाँ इंसान क्या करता है कि पेट भर गया, ये नहीं कि कल के लिए, परसों के लिए, आगे वाली नस्लों के लिए। लगता है कि माबूद फिरौन ये है और अब ये चलाए। वो जो है रोजी रसा हर वक्त जो हर बंदे को अता करता है, उस पर कोई यकीन नहीं है, चाहे जितना बड़ा मुआहिद बना। अपने गरीबान में झांक करके देखने की जरूरत है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते थे, यही कहते थे कि तुमको मैंने वाज़ेह रोशन शाहराह पर छोड़ा। सहाबा गवाही देते, मा मिन खैरिन इल्ला दल्लैना। वही ऐसी भलाई थी जिसके ऊपर इबादत से, मामलात से, सियासियात से और सारे हालात से अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज और एक नुक्ता, एक यहाँ सुनिए कि जब हम हदीस, कुरान, दुआएं, इबादत और मामलात में सारी चीजें सुनते हैं तो कहते हैं कि इतना पर इस तरह जकड़ा हुआ इंसान कि हर वक्त उसी में लगा रहे तो कैसे कर सकेगा? यानी इतना मुश्किल बना देता है दीन को कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत आसान है। दूसरी तरफ वो इतने खुराफात पालता है, इतनी बिदातें लाता है, इतने शिरकियात गढ़ता है, इतने बुरे बुरे मामलात जो स्विट्जरलैंड वाले उस मालियात को उतने गबन और उतनी तरह के सूद के फार्मूले नहीं इजाद करते, उससे ज्यादा ये सोचता, उस पर अमल करता, उसके बावजूद मजीद रास्ते ढूंढता है कि और कैसे हासिल करना। इससे इफरात और तफरीत है कि नहीं? मौला सुबह से उठे हैं, 50 तरह की दुआएं पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? एक तरफ इसको भारी कहते हैं और दूसरी तरफ मजीद कुछ आप इजाद करते हैं, जिसको नबी को भी इजाद नहीं थी, एक लफ्ज बोल सके जो सबसे अफजल थे। ये है हकीकत में समझने की चीज, ये है जानने की चीज। इसीलिए ये जो इस पर गामजन होगा वही हकीकत में कामयाब होगा, उसी को इस रास्ते पर रहना होगा। और उसके असली नमूना अल्लाह के लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा है, एक एक हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा हरीस थे दीन के पहुंचाने पर और उस पर चलाने के सिलसिले में अपनी सारी ख्वाहिशात तज करके, मार खा करके, दूसरों को दुआएं दे करके कि ये मरते मरते ये जालिम जिसने हमको सबसे ज्यादा मारा है उस जालिम नहीं, कभी जालिम आपने नहीं कहा। कभी कहा कि मेरी कौम के लोग हैं और कभी कहा कि ये अपने हैं, अल्लाह ताला इन पर रहम फरमा। और आंख बंद होने से पहले इनको ईमान की दौलत नसीब फरमा। ये कैफियत, ये हकीकत है। और यही चीज जब उम्मत के अंदर आएगी, सहाबे कराम का भी यही हाल था कि एक तरफ 4-4 बेटों को जो रूए जमीन के सबसे बहादुर बेटे हुआ करते थे, और एक तरफ अपने शौहर को और दूसरे तरफ भाइयों को, कि एक भाई के मरने के बाद ऐसा करना किया, मरसिया जिसको आप कहते हैं, कि अरब की तारीख में जो सबसे ज्यादा फसीह व बलीग थे, उसके बाद कोई लिटरेचर और दुनिया की किसी जबान उतना रिच नहीं है जो एक औरत ने कहा था एक भाई के मरने पर। लेकिन वही इस्लाम लाती है तो सबको गंवाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर।
یہ تھے اتباع کرنے والے، یہ تھے دین پر چلنے والے، اور اسی لیے ان کے ہاں بدعتیں نہیں ہیں۔ امامان دین سے ہم کو محبت ہے، بزرگان دین سے محبت ہے۔ حقیقت میں ہم نے ان سب سے محبت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ یہی تھا کہ اسی سنت کے لیے۔ امام محمد بن حنبل کوڑا کھاتے کھاتے چلے گئے، ان کا جتنا نام لیا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے، قیامت کے دن تک وہی چیز ہے۔ امام بخاری خرے تنک میں جا کر کے مر گئے، آج علماء کو کرسی چاہیے، آج علماء کو بہت ساری چیزیں چاہیے، وہاں جا کر کے زندہ رہا۔ آج انقلابیوں نے دنیا کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، شام جس میں برکت تھی، عراق جس کی طرف آپ نے خاص اشارے فرمائے تھے، اور بیت المقدس تو پوچھئے نہیں کہ آسمان آپ کا پہلا پلیٹ فارم جس سے آپ کو سب سے دنیا کی سچی اور اچھی اور بڑی سواری جو کہاں تک قاب قوسین تک پہنچا دے، یا اس کے قریب تک لا دے، یا سدرۃ منتہا تک لے جائے، سمجھا آپ نے؟ وہاں سے چلی تھی۔ کیا ہے اس کا؟ آپ غیروں کو کہنے سے پہلے غریبان میں نظر ڈال کے دیکھیے کہ مٹھی بھر دنیا کے سب سے مظلوم، جس کو پاؤں رکھنے کی زمین میں دستور اور دنیا کے قانون کی حیثیت سے جگہ نہیں ہے، وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی۔ اور وہاں کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے، اپنے گھر کی خبر لیجئے، اپنی مسجد کی خبر لیجئے۔ اس کے بغیر صورت خورشید ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو گھر گھڑی اپنے عمل کا حساب۔ دنیا کے بدعتوں کا، شرک کا، سب کا فرض ہے کہ اسی محبت کے ساتھ اور اسلوب اور حکمت نبوی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو جس طرح سے کریں، اسی طریقے سے اپنے من کا بھی محاسبہ اور اپنی قوم، اپنے گھر کا، اپنی جماعت کا، جمعیت کا بھی محاسبہ کریں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اس امت مسلمہ کو، ہم کو، آپ کو صحیح معنی میں جس طریقے سے ہم کو کتاب و سنت جیسی روشنی، ہزاروں دنیا میں افکار آئے، خیالات آئے، مسالک و مشارب پیدا ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اب اس کی قدردانی سب سے زیادہ ہم پر فرض ہے کہ ان صحابہ کرام کے تعلیمات اور اللہ جل شانہ کی مرضیات کی روشنی میں انجام دیں۔ اللہ جل شانہ عالم اسلام پر، فلسطین پر، دنیا کے جس خطے میں بھی آسمانی یا زمینی، ارضی و سماوی جس طرح کے آفات و بلیات ہیں، اور خود ہمارے ہاتھوں میں جو کرتوت ہیں، اللہ جل شانہ میں معاف فرما دیں، اور امت کے، خاص طور پر امت مسلمہ ہندیہ کے، اور جو اس خطے سے جہاں وحی الہی آتی تھی، اور اس سرزمین سے جو کسی سے حیثیت سے آپ دیکھیں گے اس وقت لوگ بھٹکا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچاتے ہیں کہ جو رہی صحیح 60-70 سالوں سے جو زور سے آندھی بہائی جا رہی ہے کہ حرمین کا تدوین ہو جائے، کھلا شہر قرار دے کر کے، بالکل ایک اوباش بیوہ کی گھر میں جو چاہے جیسے گھس جاتا ہے لفنگوں کے درمیان، اسی طریقے سے اس سرزمین کو بھی کھلونا بنا دیا۔ اللہ جل شانہ نے سارے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کی توفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔